السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ جی تعاطفهم الحمى غزو في جزاک اللہ۔ عن النعمان بن بشیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثل المؤمنین فی تودهم وتراحمهم جزاک اللہ۔ وتعاطفهم مثل الجسد جزاک اللہ۔ إذا اشتكى منه عضو جزاک اللہ۔ تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. جزاک اللہ۔ هما الله إليكما عضدك. جزاک اللہ۔ إذ لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين جزاک اللہ۔ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. جزاک اللہ۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. جزاک اللہ۔ ولا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ جزاک اللہ کہ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو بے شک اس کی مدد اللہ نے کی ہے جب کافروں نے اسے نکالا۔ دو میں دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے اور اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اس موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنشد عضدک، ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے اور تمہارے لیے غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم پر دست درازی نہ کر پائیں گے ہماری آیات سے، تم دونوں اور جو تم دو کی اتباع کرے گا غالب آئیں گے۔ اگر آپ ان آیات کو غور سے دیکھیں گے تو یہاں پر ایک تو ضمیر منفصل یہاں پر جیسے دیکھ لیجئے ہما ہے، اور یہاں پر بھی ضمیر منفصل ہے انتما۔ لیکن اگر آپ ان آیات کو بخوبی دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے، تو آپ کو یہاں پر بکثرت ضمائر ملیں گی جو کہ منفصل نہیں ہے بلکہ متصل۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ واو بھی دراصل ضمیر ہے، یہ ہو بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے، یہاں اسے دیکھ لیجئے یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے، یہاں دیکھ لیجئے یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی دراصل کفر سے ضمیر مل کر آئی ہے۔ یعنی آپ آگے بڑھتے جائیں، اس میں بھی دراصل ہوا کی ضمیر ہے۔ آپ یہاں دیکھیں یہاں پر بھی ہی ہے جو کہ ضمیر ہے، یہاں پر نہ ہے جو کہ ضمیر ہے، یہاں پر یہ جو نہ ہے یہ دراصل اس میں نحن کی ضمیر کو سمیٹ لیتا ہے، اس کالم میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کا کی ضمیر ہے، یہاں پر دیکھ لیجئے کما کی ضمیر ہے، یہاں یہ جو واو نون ہے اس میں بھی دراصل جمع کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے ہماری بھی آیاتنا، اس میں بھی دراصل یہ نا کیا ہے، ضمیر متصل ہے۔ یہاں آپ پھر سے دیکھ لیجئے کما، یہ بھی ضمیر متصل ہے۔ اور بھی اس میں کچھ ضمیریں ہوں گی جو کہ ہم نے شاید سکپ بھی کی ہوں گی، جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے نجعلو، یعنی ہم کر دیں گے۔ تبھی ہم کہتے ہیں
کہ جب ہمیں ضمائر سمجھ میں آتی ہے، ہمیں سٹرکچر خوبصورت لگنے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح معنی سمجھ آتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ وہ ضمائر تو ہمیں کلیئر ہو گئی جو بالکل ویوڈ ہوتی ہے اور پرومیننٹلی لکھی ہوتی ہے، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس سے کلام شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ضمائر ہیں جو کہ مرجڈ ہوتی ہے، جو کہ اٹیچ ہوتی ہے۔ آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان کی ٹائپس کیا کیا ہیں اور وجہ کیا ہے، یہ الگ اتنی ہے کیوں۔ الیوم الحادی والسبعون، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا 71واں دن ہے، یعنی الحادی والسبعون۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ بار بار ہم اس چیز کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہمارا مین ڈومین اسماء ہے۔ اسماء میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ضمائر۔ تو ضمائر جو ہیں وہ بھی اسماء ہیں۔ تو اسم کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں حالات ہوتی ہے، یہ کبھی ایک حالت میں ہوتا ہے تو کبھی دوسری حالت میں، یعنی کبھی یہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور کبھی مجرور۔ تو آئیڈیا اور اشارہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ ضمائر بھی پھر مرفوع، منصوب اور مجرور ہوں گی۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے دہرائیں گے۔ عنوان کیا ہے؟ کلمتان تفتحان ابواب رحمتی، دو ایسے کلمے جو کھولتے ہیں ابواب رحمت، رحمت کے دروازے۔ آج ہمارا خصوصی موضوع ہوگا ضمائر متصلہ کے انواع، یعنی اقسام۔ ہم آج کم سے کم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ضمائر متصلہ جو اینڈ میں آتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے، ان میں کیا کیا انواع ہے، کیا کیا اقسام ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، وہ ہے پاک ہے اللہ بڑی عظمت والا، پاک ہے اللہ اور وہ بحمدہ، اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ جزاک اللہ۔ دو کلمہ زبان پر ہلکے ہیں، یعنی کہ پڑھنے میں بہت ہی ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت وزنی ہے، یعنی کہ اسے جو پڑھے گا میزان میں بہت وزنی ہو جائے گا اس کا۔ حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بہت پسند ہے، بہت پیارے ہے رحمان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ عظمت والا، اور پاک ہے اللہ جو اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آج کا ہمارا یہ عنوان ہے کلمتان تفتحان ابواب الرحمتی، دو کلمے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے دو کلمات عطا فرمائے جو زبان پر آسان ہیں اور روز جزا کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم ان دو کلمات کو روزمرہ کی زندگی میں اپنا معمول بنا لیں تو یہ ہمارے لیے رحمت اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کلمات کا اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جو یہ دو کلمے ہیں، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری، ان کا وزن بہت ہے، اور رحمان کو بہت محبوب ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ تو یہ عمل آسان ہے، اور یہ اس کا اجر جو ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ جو عمل اللہ کو محبوب ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنے سے دل کو کیا ہے؟ راحت ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اللہ کی ذکر کرنے سے انسان کی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ دن میں کثرت سے جتنا انسان پڑھ سکتا ہے اتنا انسان کو فائدہ ہے، کیونکہ یہ کلمات جو ہے زبان پر بہت ہلکے ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اللہ کی تعریف بہت ہے، اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان ہوتی ہے،
اور اس میں جو ہے رحمت ابواب رحمت کو اللہ کے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں کہ جب یہ کلمات ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ اپنے جیسے ہمارا ساتھی بن جائے ہماری زندگی میں، کہ ہم اٹھتے پھرتے گھر میں کام کرتے وقت، برتن دھوتے ٹائم، جھاڑو لگاتے ٹائم، ساتھ ساتھ گھر کے کام کرتے کرتے یہ کلمات پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اجر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر کر رہے ہیں. ضمائر ضمیر کی جمع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جو ظاہری اسم کی جگہ پر آتا ہے. تو پھر سے ہم اس پہ ایمفیسس ڈال رہے ہیں کہ جو ایٹریبیوٹس اسم کے ہوں گے وہ ضمائر میں ہونی چاہیے. اسم کا ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ اس کی حالت، جسے ہم انشاءاللہ آگے سمجھیں گے اعراب کے نام سے. جنرلی اور لائٹ آئیڈیا یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اسم کبھی پیش لیتا ہے، کبھی زبر لیتا ہے، کبھی زیر لیتا ہے، یا دو پیش، دو زبر اور دو زیر. اسے ہی حالات کہتے ہیں. تو ضمائر بھی یہ ریفلیکٹ کریں گی. تو یہ ضمائر کیا ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ یہ متکلم کو ریپرزینٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، انا، یہ مخاطب سامنے جب بات ہوگی، انت بائی کے لیے، انت بہن کے لیے، یا غائب ہوا بائی کے لیے اور ہیا بہن کے لیے. اور ہم نے دیکھا کہ اس سے تکرار یعنی ریپیٹیشن کو ہم روک دیتے ہیں. بلکہ کل ہم نے مزید یہ بھی دیکھا کہ ان ضمائر کو استعمال کرنے کے بعد کلام بڑا ہی خوبصورت بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میجر دو ٹائپس ہم نے دیکھے، منفصلہ اور متصلہ. منفصلہ فاصلے سے ہے، جو جدا جدا لکھے جاتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور اچھی طرح سے ہم ان کو پڑھتے ہیں، وہ اٹیچ نہیں ہوتے. جیسے انا، انت، انتی، ہوا، ہیا، یہ پورا سیٹ الحمدللہ ہم نے پڑھا. لیکن مزید کچھ ایسی ضمائر بھی ہوتی ہیں جو لا تاتی وحدہا، وہ اکیلی نہیں آتی، بلکہ انہیں اتصال کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فعل کے اینڈ میں آتی ہے، اسم کے اینڈ میں آتی ہے اور حرف کے اینڈ میں آتی ہے. آج ہم تھوڑا سا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حرف کے اینڈ میں کون سی والی آتی ہے، اسم کے اینڈ میں کون سی والی آتی ہے اور کیا ریپرزینٹ کرتی ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ فعل کے آخر پر دو قسم کی ضمائر آتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہ یا المتکلم ہے، یہ ہے کا، کے، ہو، ہا. آگے جانے سے پہلے اپنے منفصلہ ضمائر کو ایک بار پھر سے دہراتے ہیں. واحد میں ہم نے دیکھا انا، میں، بائی بھی انا کہے گا، بہن بھی انا کہے گی. وہیں سامنے کوئی بائی ہے، انت، سامنے کوئی بہن ہے، انت. وہاں کوئی بائی ہے، ہوا، وہاں کوئی بہن ہے، ہیا. جب دو دو ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم دو، نہنو. ہم دو بائی ہوں یا ہم دو بہنیں ہو، نہنو ہی کہیں گے. سامنے دو بائی یا دو بہنیں ہوں گی تو کیا کہیں گے؟ انتما. وہاں دور دو بائی ہوں یا دو بہنیں ہو، کیا کہیں گے؟ ہما. ہم، دو سے زیادہ، تین ہو، چار ہو، پانچ ہو، دو سے زیادہ ہو، بائی ہو یا بہنیں ہو، ہم نحنو ہی استعمال کریں گے. دو سے زیادہ بھائیوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے تو کیا کہیں گے؟ انتم. سامنے کچھ بہنیں ہیں، کیا کہیں گے؟ انتن. وہاں کئی بائی ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم. وہاں کئی بہنیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہن. پریکٹس کرنے سے پہلے آئیے تین اسما پر ہم فوکس کریں گے کہ ڈیول اور پلورل کیسے بنتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ہے طالبن، اس کا ڈیول یعنی دو کے لیے ہم بولتے ہیں طالبان، طالبن، طالبان. اور جمع کے لیے کیا ہے؟ طلاب. اس کی مؤنث کیا ہے؟ طالبتن. اس کا ڈیول کیا ہے؟ طالبتان، بتن بتان، بتن بتان. اور یہاں پہ طالبات. جب ہم انشاءاللہ تعالی اسم کے عدد کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم اس کی اس وقت ایکسٹینسیو پریکٹس کریں گے. تو آپ میں سے کون یوں دہراتا ہے؟ مدرسن، دوسرا کہے گا مدرسان، تیسرا کہے گا اس کا جمع. جی. مدرسن، مدرسان، مدرسون، مدیرن، مدیرانی، مدیرون، طالبتن، طالبتان، طالبات، مدرستن، مدرستان، مدرساتن، مدیرتن، مدیرتان. مدیرات. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا. اب یہاں پر ہم مزید 3 مائکس آن کریں گے. ایک انا کے ساتھ کہے گا، دوسرا یعنی
اسی کا ڈیول بولے گا، تیسرا اسی کا پلورل بولے گا. أنا طالب. نحن طالبان. نحن طلاب. أنت مدرس. انتما مدرسان. أنتم مدرسون. هو مدير. هما مديران. هم مديرون. أنا طالبة. نحن طالبتان. نحن طالبات. أنت مدرسة. انتما مدرساتان. أنتن مدرسات. هي مديرة. هما مديرتان. هن مديرات. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا. تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ مذکر بھی انا کہتا ہے اور مؤنث بھی انا کہتی ہے متکلم کی پلیس میں. اسی طرح دو صاحب مذکر ہوں وہ بھی نحنو کہتے ہیں، دو صاحب مؤنث ہو وہ بھی نحنو کہتے ہیں، دو سے زیادہ مذکر ہو وہ بھی نحنو کہیں گے، دو سے زیادہ مؤنث ہو وہ بھی نحنو کہیں گے. مزید ہم نے دیکھا ڈیول میں مذکر میں بھی انتما آتا ہے، مؤنث میں بھی انتما آتا ہے. غائب میں بھی پھر سے دیکھیے ڈیول میں ہما مدیران، ہما مدیرتان. باقی جو بھی ہیں وہ جدا جدا ہیں، یعنی یہاں انت ہے وہاں انتی ہے، یہاں ہوا ہے وہاں ہیا ہے، یہاں انتم ہے وہاں پہ انتن ہے، یہاں پہ ہم ہے وہاں پہ ہن ہے. اب مزید آپ اپنی اپنی جگہ پر ایکسٹینسو پریکٹس کریں گے، یعنی ایسے انا طالبن، انا مدرسن، انا مدیرن. پھر اسی طرح انت طالبن، انت مدرسن، انت مدیرن. ہوا طالبن، ہوا مدرسن، ہوا مدیرن. اسی طرح یہاں پر بھی اسی طریقے سے انا کے ساتھ تینوں کی پریکٹس، انتی کے ساتھ تینوں کی پریکٹس، اور ہیا کے ساتھ تینوں کی پریکٹس، کیونکہ یہ سنگولر ہیں اور آگے بھی سنگولر ہیں. فرق یہ ہے کہ مؤنث کے لیے انتی آتا ہے. بالکل اسی پیٹرن میں نحنو کے ساتھ ہم تینوں کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، انتما کے ساتھ تینوں کو، ہما کے ساتھ تینوں کو. اسی طرح نحنو کے ساتھ آپ یہ تینوں کو کیجئے، انتما کے ساتھ، ہما کے ساتھ. مزید یہاں پر بھی نحنو، یعنی دو سے زیادہ بائی ہیں وہ اگر اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں گے نحنو طلاب، وہ اگر ٹیچرز ہیں وہ کہیں گے نحنو مدرسون، وہ اگر پرنسپلز ہیں وہ کہیں گے نحنو مدیرون. وہیں سامنے اگر ایسی ہی سچویشن ہو تو ہم انتم 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 کر کے ان کی طرف ریفر کریں گے، اور اگر وہ دور کہیں بیٹھے ہیں تو ان کی طرف ہم ہم کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ طالبن سے بان، مدرسن سے مدرسان، مدیرن سے مدیران، یعنی یہ جو آن کا سفکس ہے یہ ڈیول کے لیے لگتا ہے، اور جمع میں خاصتاً اون کا سفکس لگتا ہے مذکر میں، اور مؤنث میں آت، آت، مدیر مدیرات، طالب طالبات، مدرس مدرسات. اور ڈیول میں یہاں پر بھی آن لگتا ہے. طالبتن سے یہ تا سیدھا ہو جاتا ہے اور پھر الف اور نون ڈیول کے لیے آتا ہے. تو آپ اسے اپنی اپنی جگہ پر مزید پریکٹس کر سکتے ہیں. اب آئیے اب ہم اس کی ذرا مشق کرتے ہیں. دو پارٹیسپینٹس آگے آئیے، تو آپ کی چوائس رہے گی، آپ جہاں سے بھی شروع کریں گے، لیکن جو دوسرا ہے وہ اس کا عکس کرے گا، یعنی مذکر اگر آپ نے کہا وہ مؤنث کہے گا. تو بہتر ہے کہ ایک بھائی اور ایک بہن آئے تاکہ جو آوازیں بھی ہیں وہ تھوڑی سی پرپورشنیٹ ہو. هو مدرس. هي مدرسة. هما مدرسان. هما مدرستان. هم مدرسون. هن مدرسات. أنا مدرس. أنا مدرسة. نحن مدرسان. نحن مدرستان. نحن مدرسون. نحن مدرسات. أنت مدرسة. أنت مدرس. أنتما مدرستان. أنتما مدرسان. أنتن مدرسات. أنتم مدرسون. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. هو مدير. هي مديرة. هما مديران. هما مديرتان. هم مديرون. هن مديرات. أنا مدرس. أنا مدرسة. نحن مدرسان. نحن مدرستان. نحن مدرسون. نحن مدرسات. أنت طالبة. أنت طالب. أنتما طالبتان. أنتما طالبان. أنتن طالبات. أنتم طالبون. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما.
تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا کہ ضمائر کیا ہے، یہ دراصل اسما کو ریپلیس کرتے ہیں، تکرار کو توڑتے ہیں، کلام کو خوبصورت بناتے ہیں۔ دو میجر ٹائپس کیا ہے؟ منفصلہ جو الگ سے پڑھی جاتی ہیں، ان سے کلام شروع ہوتا ہے، ان کی اپنی ایگزسٹنس ہے، یہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ ہی کسی کے اینڈ میں یہ لگتے ہیں۔ اب آج ہمارا فوکس کس پر ہے؟ ضمائر متصلہ، جو اٹیچڈ ہوتی ہے، جو اکیلے نہیں آتی، کسی نہ کسی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، یعنی یہ فعل کے ساتھ آتی ہے، اسم کے ساتھ آتی ہے اور حرف کے ساتھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر اسم کے ساتھ لگنے والی کچھ ضمائر متصلہ یوں ہے، انشاءاللہ اب ہم انہیں آگے آنے والے لیسنز میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، یہ کب آتی ہے۔ فی الحال ہم ابھی آئیڈیا گیدر کر رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف سے ضمائر فریلی گھومتی ہے، وہیں ایک اور ضمائر کا سیٹ ہے جو اٹیچ ہوتی ہے، اینڈ میں لگتی ہے، جیسے کا ہے، کہ ہے، ہو ہے، ہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کے ساتھ یہ کیسے لگتی ہے، کون سی والی لگتی ہے۔ تو جیسے ہم نے ابتداً عرض کیا کہ اسم جو ہے 3 حالات سے گزرتا ہے، بیتو، بیتا، بیتے، یا یوں کہیے بیتن، بیتن، بیتن۔ یہ حالات کیا ہوتی ہے؟ یہ دراصل رول ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا ہے یا اس پر کام واقع ہوا ہے، یعنی یہ سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے، اس کی پلیسمنٹ کیا ہے سینٹنس میں۔ فی الحال ہم دیکھتے ہیں جب ہم اسم کے ساتھ ضمائر متصلہ لگائیں گے، کون سی والی لگائیں گے اور معنی کیا ہوگا۔ تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اسم کے آخر پر ضمیر لگاتے ہیں، ضمیر متصلہ لگاتے ہیں، اس کا جو رول ہوتا ہے وہ محل جر اور ریپریزنٹ کرتا ہے مضاف الیہ۔ یہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ہم بس اس کو سمجھتے ہیں۔ مضاف الیہ یعنی اضافت، اس میں کا، کی کے ترجمے آتے ہیں۔ فرض کر لیجئے مجھے کہنا ہے خالد کا گھر، تو میں کہتا ہوں بیت خالدن، بیت خالدن۔ مثال کے طور پر میں نے خالد کا نام آلریڈی لیا، جیسے میں نے کہا ہوا خالدن۔ اب مجھے کہنا ہے یہ گھر اس کا ہے، میں اس خالد کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہوں گا اس کا گھر۔ تو کیا کہیں گے؟ کون سی ضمیر لگائیں گے؟ ہم ضمیر متصل لگائیں گے۔ تو اس کے لیے یعنی وہ جو ہوا ہے، ہوا خالد، ہم اس کی چیز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ بیتو ہو، اس کا گھر۔ اگر وہاں ڈاکٹر صاحبہ ہے، یہ گھر اس کا ہے، تو کیا کہیں گے؟ بیتو ہا۔ اگر یہ گھر میرا ہے تو میں کہوں گا بیتی۔ میرے سامنے بھائی ہے، یہ دراصل اس کا ہے، تو میں کہوں گا بیتو کا۔ میرے سامنے بہن ہے، یہ گھر دراصل اس کا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ بیتو کے، یعنی بیتی میرا گھر، بیتو کا تیرا گھر اے بھائی، بیتو کے تیرا گھر اے بہن، بیتو ہو اس کا گھر، ڈاکٹر صاحب کا گھر، بیتو ہا اس لڑکی کا، اس ڈاکٹر صاحبہ کا۔ تو ہم نے دیکھا بیت ایک اسم ہے، گھر کسی ایسے کا ہے جس کا میں نام لینا نہیں چاہتا، میں کہنا چاہتا ہوں یہ گھر میرا ہے، میرا، تو میں کہوں گا بیتی۔ تو یہ یا جو ہے اس نے مجھے کیا کیا؟ اس نے میرے اندر پوزیشن دے دی، بیتی میرا گھر، بیتو ہو اس کا گھر، بیتو ہا اس بہن کا گھر۔ اسی طرح ہم قلم کے ساتھ کریں گے، تو اگر یہ قلم میرا ہے تو میں کہوں گا قلمی، اگر یہ اس کا ہے، اس بھائی کا ہے، قلمہ، اگر یہ اس بہن کا ہے تو کیا کہیں گے؟ قلمہا۔ اگر میرے سامنے کوئی بھائی ہے، یہ اس کا ہے، تو کیا کہیں گے؟ قلمہ کا۔ میرے سامنے بہن ہے، یہ تو اس کا ہے، تو کیا کہوں گا؟ بہن یہ تیرا ہے، قلمہ کی۔ تو دیکھ لیجئے ضمائر منفصلہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، یہ کہے گا انا، میں، یہ کہے گی انا، اس سے بات کر کے کہے گی انتا، اس سے یہ بات جب کریں گے تو کہیں گے انت، ہوا وہ دیکھو ڈاکٹر، ہیا وہ دیکھو ڈاکٹر صاحبہ۔ آج ہم پوزیشن دے رہے ہیں، تو بتائیے آپ میں سے کون کہے گا؟ اگر بھائی کہنا چاہتا ہے میری کتاب تو کیا کہیں گے؟ کتابی، کتابی، اب بتائیے
آپ بتائیے کہ یہ آپ کی کتاب ہے، کتابک کتابوں کے، اور آپ کہیے یہ تو آپ کی کتاب ہے۔ کتاب کا اب بتائیے یہ ڈاکٹر صاحب کی ہے، اس کی کتاب ہے، کیا کہیں گے؟ کتابہ یہ اس بہن کی کتاب ہے، تو کیا کہیں گے؟ کتابها جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم۔ تو دو چیزیں ہم نے اس میں سیکھ لی کہ یہ جو ضمائر کا سیٹ ہے یہ ہمیں پوزیشن دکھاتا ہے۔ پوزیشن کے لیے جو ضمیر لگتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اس پوزیشن کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور ہم اسے کہتے ہیں یہ اپنی جری پلیس پر ہے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ اصل کیا تھا؟ بیت خالدن، پھر ہم نے کیا کہا؟ بیت ہو، بیت ہو، یہ اس کا گھر ہے۔ ہوا طبیب ھذا بیتہ، یہ اس کا گھر ہے۔ یعنی اسم کے ساتھ ہم نے دیکھا یہ والی ضمائر لگتی ہے اور پوزیشن دکھاتی ہے۔ اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حرف کے ساتھ کون سی والی ضمائر لگتی ہے۔ تو 3 حرف پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ الہ ہوتا ہے تک، من ہوتا ہے سے، الا ہوتا ہے پر۔ یہ تینوں حروف جارہ میں سے ہے۔ حروف جارہ یعنی یہ ہم پڑھ آئے ہیں، یہ اسم کی ایک بڑی علامت ہے۔ اس کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، یعنی یہاں پر بھی کیا ہے؟ خالدن، من خالدن، خالد سے، الی خالدن، خالد کی اور، الا خالدن، خالد پر۔ تو جب یہاں پر ضمائر استعمال ہوں گی وہ بھی یہ والی ہوں گی۔ یعنی مثال کے طور پر مجھے کہنا ہو میری اور، تو کیا کہیں گے؟ الیہ۔ تیری اور، الیک، اے بھائی۔ تیری اور اے بہن، الیک۔ اس کی اور، الیہ۔ اس بہن کی اور، الیہا۔ مجھ سے، منی۔ تجھ سے اے بھائی، من کا۔ تجھ سے اے بہن، من کے۔ اس سے، من ہو۔ اس بہن سے، منہا۔ مجھ پر، علیہ۔ تجھ پر اے بھائی، علیکا۔ تجھ پر اے بہن، علیک۔ اس پر، علیہ۔ اس پر، علیہا۔ یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اسم دراصل مجرور تھا، تو لہٰذا ہم نے یہی والی ضمائر استعمال کی۔ یعنی یہاں پر بھی یہ کس محل میں ہے؟ یہ کس رول میں ہے؟ یہ جر کے رول میں ہے۔ وہاں پر پوزیشن ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا، یہاں پر کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے حروف جارہ استعمال کیے۔ مین عنوان سے ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، ہم پڑھ رہے ہیں ضمائر متصلہ کیسی کیسی ہوتی ہیں اور کیوں ایسی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ضمائر متصلہ اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ۔ اب ہم دیکھیں گے ضمائر متصلہ فعل کے ساتھ۔ فعل کے ساتھ دیکھنے سے پہلے ذرا فعل کو سمجھ تو لیں۔ فعل کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ فعل میں ایک کام کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرے پر اس کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ جیسے پہلی صورت میں دیکھ لیجئے، نصر محمد خالدن، محمد نے خالد کی مدد کی۔ اب الٹا دیکھ لیجئے، نصر خالدن، خالد نے محمدن، محمد کی مدد کی۔ یعنی یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر محمد صاحب کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں۔ کس کو مدد کر رہے ہیں؟ خالد کو مدد کر رہے ہیں، خالد کی مدد کر رہے ہیں۔ یہاں پر الٹا ہے، خالد صاحب مدد کر رہے ہیں۔ کس کی مدد ہو رہی ہے؟ محمد کی مدد ہو رہی ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ اس کو دکھانے کے لیے دراصل کیا لگتا ہے؟ ایک جگہ دن، دوسری جگہ دھن، یعنی محمدن، وہاں پہ محمدن۔ یعنی یہاں پر یہ مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے۔ اس سے ہمیں کیا سمجھنا؟ یعنی ہمیں احساس تو ہو گیا کہ جب فعل کی بات ہوگی تو ہوشیار، ایک اسم مرفوع ہوگا، ایک اسم منصوب ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، ہم تو ضمائر پڑھ رہے ہیں، کیا اس کا مطلب جو ضمیر متصل ہوگی وہ بھی 2 قسم کی ہوگی؟ تو جواب ہے ہاں، بالکل صحیح۔ ایک ضمیر متصل ایسی ہوتی ہے جسے ہم مرفوع متصل کہیں گے، ایک ضمیر ایسی ہوگی جسے ہم منصوب متصل کہیں گے۔ یعنی یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا، اسم کے ساتھ مجرور، حرف جر کے بعد مجرور، فعل کے ساتھ کبھی مرفوع اور کبھی منصوب۔ یعنی اب جو اگلے سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے
منصوب متصل ضمائر اور مرفوع متصل ضمائر۔ امپورٹنٹ نوٹ یہ ہے کہ ہمیں بس ان کو دیکھنا ہے اور فیل کرنا ہے۔ ہم ان میں سے ایک ہی جز کو لیں گے اور آئندہ کلاسز میں اس کی دہرائی ہوگی۔ آئیے پہلے اس سلائیڈ میں ہم کیا دیکھیں گے؟ فی محل نصب، جب منصوب ہوگا۔ یہ ڈیٹیل میں ہم آگے پڑھنے والے ہیں، تو پہلے اس جملے کو دیکھ لیجئے، نصر خالدن۔ یہاں پہ لکھا ہے نصر، یعنی کام کرنے والا موجود نہیں ہے، لیکن جس کی مدد کی گئی ہے وہ سامنے آیا ہے منصوب۔ تو اگر ہم نے اسے ریپلیس کرنا ہے تو یہی ضمائر لگتی ہیں جو ہم نے ابھی جر کی پلیس میں دیکھی، یعنی کام آسان ہو گیا۔ اگر ہم نے کہنا ہے اس نے مدد کی میری، تو ہمیں بس کیا کرنا ہے؟ نصرہ اور نون الوقایا یہاں پہ لگتا ہے، کیونکہ یہ فلو کا کیس ہے۔ نصرہ نی، باقی صورتوں میں یہ ڈائریکٹ اٹیچ ہوگا، جیسے تیری مدد کی نصرہ کا، تیری مدد کی اے بہن نصرہ کی، اس کی مدد کی نصرہ، اس بہن کی مدد کی نصرہ۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، اس نے سکھایا، علمہ، اس نے سکھایا مجھے، علمنی، اس نے تجھے سکھایا، علمک، اے بھائی، اس نے تجھے سکھایا اے بہن، علمک، اس نے اسے سکھایا، علمہ، اس نے اس بہن کو سکھایا، علمہا۔ مزید مارنے کی بات آ رہی ہے، ضربہ، اس نے مارا، اس نے مجھے مارا، ضربنی، اس نے تجھے مارا اے بھائی، ضربک، اس نے تجھے مارا اے بہن، ضربک، اس نے اسے مارا، ضربہ، اس نے اس بہن کو مارا، ضربہا۔ تو ہم نے یہاں پر کیا دیکھا؟ کام کرنے والا، ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم کسے ریپلیس کر رہے ہیں؟ جس پر کام کا اثر واقع ہوا۔ یعنی میں نے کہا اس نے مجھے مارا، اس نے اسے مارا، اس نے تجھے مارا، یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی، جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوگا۔ میں پھر سے عرض کروں گا، یہ ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنی ہے، لیکن ہم ابھی سمجھ رہے ہیں کہ محل کیا ہوتا ہے، پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان سب سچویشنز میں ہم نے کیا دیکھا؟ کام کرنے والی ایجنسی کوئی اور ہے، لیکن ہم وکٹم ہیں، ہمیں مدد کی جا رہی ہے، ہماری مدد کی جا رہی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں آخری صورت پر۔ اب آخری صورت کیا ہے؟ میں کسی کو مارنا چاہتا ہوں، آپ کسی کو مارنا چاہتے ہیں، آپ بہن کسی کو مارنا چاہتی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کسی کو مارنا چاہتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحبہ کسی کو مارنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس جملے کو دیکھ لیجئے، نصر خالدن، اس کا مطلب ہے خالد نے مدد کی، خالد نے مدد کی، خالد مدد کر رہا ہے۔ تو اگر مجھے کہنا ہے میں نے مدد کی، مجھے کہنا ہے نصر تو۔ اب دیکھیے میں کام کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں فاعل ہوں۔ اس سے پہلے سین میں مجھے کسی نے مدد کی، تو یہ والی ضمائر متصلہ مرفوع کہلاتی ہے، ڈومیننٹ ہے۔ ایکٹیو رول دیکھ لیجئے، نصر تو میں نے مدد کی، نصرتا تو نے بھائی تو نے مدد کی، نصرتے بہن تو نے مدد کی۔ اور یہاں پر ڈائریکٹ آپ نے بس نصرہ کہنا ہے، اس کا مطلب اس نے مدد کی۔ اگر اس ڈاکٹر صاحبہ نے مدد کی تو کیا کہیں گے؟ نصرت۔ یہ سب چیزیں ہم نے ابتدا میں پڑھی ہیں۔ کیسے؟ فعل کی علامات میں سے ہے وہ تائی تانیث ساکنہ قبول کر لیتا ہے، وہ تا المتحرکہ کو قبول کرتا ہے۔ آج ہمیں یہ پتا چل رہا ہے، اوہو اصل میں تو یہ ضمائر ہیں، ایکٹیو ضمائر ہیں۔ جب میں سکھاؤں گا میں کہوں گا علمت، جب تو سکھائے گی اے بہن علمت، جب تو سکھائے گا اے بھائی علمت، جب وہ سکھائے گا بس علم، جب بہن سکھائے گی علمت۔ اسی طرح جب میں ماروں گا ضربت، جب تو مارے گا بھائی ضربتا، جب تو مارے گی بہن ضربتے، جب وہ ڈاکٹر صاحب مارے گا ضربا، بس ضربا۔ یہ ڈیفالٹ ہے، جب وہ ڈاکٹر صاحبہ ماریں گی ضربت۔ تو اپنے پرانے لیسنز کو ریوائیو کیجئے۔ فعل کی علامات میں سے ہے وہ تائی تانیث قبول کر لیتا ہے، وہ تا المتحرکہ قبول کر لیتا ہے۔ آج ہم اس لیول پر آ گئے ہیں، ہم کہیں گے یہ تو دراصل ضمائر متصلہ ہے جو کہ اس کو رول دیتے ہیں، ایکٹیو پرسن بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر نصر تو میں نے مدد کی، نصرتا تو نے مدد کی بھائی،
नसरते तूने मदद की बहन, नसरा उसने मदद की, नसरत उस बहन ने मदद की। तो ये सबसे एक्टिव रोल है, इसे हम कहते हैं फी महल रफा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइल, काम करने वाला। आइए इस आखिरी स्लाइड को समझने की कोशिश करेंगे। अना मैं, ये भी कहेगी अना मैं, बहन से कहेगा ये बाई अंत, ये बहन इस बाई को कहेगी अंत। अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ में आ गया। वो डॉक्टर साहब हैं, हुआ, वो डॉक्टर साहिबा है, हिया। ये हो गई ज़माइर मुनफसिल। अब देखते हैं, काम की बात है जी। अगर मुझे कहना है मैंने उस डॉक्टर साहब की मदद की, मैं एक्टिव रोल में हूं, तो यहां से मैं कहूंगा नसरतु हू, मैंने उसकी मदद की। अब मुझे अगर कहना है मैंने डॉक्टर साहब की मदद की, तो क्या कहेंगे? नसरतु हा, पैसिव रोल, एक्टिव रोल। और एक मिसाल देख लीजिए, तुमने उसकी मदद की, ए भाई, नसरता हू। ए बहन, तूने डॉक्टर साहिबा की मदद की, नसरतिहा। मैंने तुम्हारी मदद की, नसरतु का, मैंने तुम्हारी मदद की ए बहन, नसरतु के। यानी ये जो ब्लैक में है ये फाइल की ज़माइर हैं, ये जो ब्लू में है ये नस्बी ज़माइर हैं। इंशाल्लाह हम रफ्ता रफ्ता इनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम यूं भी देख सकते हैं, अना मैं, जब मैं कुछ काम करूंगा, तो जब मुझ पे कोई काम होगा, ये, जैसे फर्ज कर लीजिए डॉक्टर साहब मेरी मदद करना चाहते, तो वो क्या कहेंगे? यहां पे हमें एक्टिव रोल में डॉक्टर साहब को देना है, स्टार दिया है। नसारा, मेरी मदद कर रहे हैं ना वो, तो हम कहेंगे नसारा, और यहां पर नूनुल वकाया, नसारानी। अब अगर उल्टा है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर साहब की मदद करूं, तो मुझे तो एक्टिव रोल मिलेगा और डॉक्टर साहब को पैसिव रोल मिलेगा। अब क्या बनेगा? नसरतु हू। अब देख लीजिए, यहां एक बहन बैठी है, वो कहती है कि मैं उस डॉक्टर साहिबा की मदद करूंगी, तो वो एक्टिव रोल लेंगी और डॉक्टर साहिबा का पैसिव रोल लेंगी। मदद करने की कोशिश करेंगी तो नसरते हा। अब उल्टा, डॉक्टर साहिबा ने दिल पर बात ले ली। अगर डॉक्टर साहिबा मदद करना चाहती है इस लड़की की, तो डॉक्टर साहिबा एक्टिव रोल में आएंगी और यहां से हमें इसका पैसिव रोल लेना पड़ेगा। अब क्या बनेगा? नसरत के, नसरत के, उसने तुम्हारी मदद की। तो आप इसे मुख्तलिफ जावियों से देख लीजिए। ये जो ब्लैक वाले हैं ये रफा है, ये फाइल वाली ज़माइर है, और ये जो ब्लू वाली है ये नस्ब वाली ज़माइर है। डरने की कोई बात नहीं। हम जब इंग्लिश में कहते हैं ही हेल्प्ड हिम, तो एक हम ही इस्तेमाल करते हैं और हिम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये तो हमें पता चल जाता है ही के साथ हिम आएगा, इसी तरह शी के साथ हर आएगा। ये चीजें भी रफ्ता रफ्ता हमें समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। आइए अब इसको समराइज करते हैं। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने आज ये समझा कि ये ज़माइर मुत्तसिला इतनी भी सादा नहीं है, इनके अंदर इस्म का पूरा इम्पैक्ट मौजूद है। अगर जर दिखाना हो, अगर नस्ब दिखाना हो, अगर मरफू दिखाना हो, ये अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नस्ब और जर वाली सूरत, वो सेम ज़माइर सेट यूज करती है, यानी मुतकल्लम के लिए ये, मुखातब के लिए का और के, गायब के लिए हु और हा। इसमें हमने देखा कि ये इस्म के साथ और हर्फ के साथ लगती है और फेल के साथ भी लगती है। फेल के साथ जब ये वाली ज़माइर लगती है तो वो मफऊल बिही, यानी जिस पर काम का असर वाक़या होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस्म के साथ ये पोजीशन दिखाते हैं और हर्फ के साथ ये मजरूर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बरक्स कुछ अनोखी ज़माइर हैं जो जब फेल के साथ लगती हैं तो रोल ही ले लेते हैं, काम करने वाला बन जाते हैं। जैसे तो नसर, तो बाई भी कहेगा मैंने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसरता तूने मदद की, नसरते तूने मदद की है बहन, नसरा डिफॉल्ट उसने मदद की, नसरत उस बहन ने मदद की। अब अगर कहना हो उसकी मदद हुई, मेरी मदद हुई, तो ये वाली ज़माइर इस्तेमाल होती हैं। माज़ा ताल्लमना अल-यौम, हमने आज क्या सीखा?
سب سے پہلے ہم نے دیکھا کلمتانی تفتحانی ابواب رحمتی، دو ایسے کلمے جو رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، اور ہمارا آج فوکس کس پر رہا؟ ضمائر متصلہ پر، اس کی انواع پر۔ موٹی بات ہم نے یہ سمجھی کہ آج ہمیں بالکل اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ ضمائر بڑی کمال کی ہیں، یہ اسم کے ایٹریبیوٹس، اسم کی صفات میں سے ایک بڑی صفت حالت کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی۔ مزید ہم نے اس پر بھی بات کی کہ جب ضمیر متصلہ اسم کے ساتھ ہوتی ہے وہ پوزیشن دکھاتی ہے، جب وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے وہ یا تو ایکٹیو بن جاتی ہے، یا تو کام کرنے والا بن جاتی ہے، یا جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے وہ بن جاتی ہے۔ یعنی کبھی وہ میں بن جاتا ہوں، میں نے کیا، یا کبھی وہ بن جاتا ہے مجھے کیا، مجھے مارا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو کچھ بھی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔